عام انتخابات کا مرحلہ مکمل، حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر حکومت میں مل بیٹھنے کو تیار۔ نواز شریف کی دعوت کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے تیز۔ شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات، آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا، دونوں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کرنے پر اتفاق۔ ملاقات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ انتخابی نتائج اور مل کر چلنے پر مشاورت، آج بھی میل ملاقاتوں اور رابطوں کا امکان۔ اچھا ہوتا، بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں، اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں، ہم ضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں، حکومت ہم مل کر بنائیں۔ میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے، آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں، MQM کے ساتھ ملاقات کریں، ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ لڑنا نہیں چاہتے، سب کو مل کر اس کو بھنور سے نکالنا ہے۔ نواز شریف کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان، تمام جماعتوں اور آزاد امیدواروں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ کہا نون لیگ اس وقت سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، ہمیں مرکز اور پنجاب میں بھی اکثریت ملی، خوشی ہوتی اگر پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم حکومت بناتے۔ سب پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا، ہم بار بار انتخابات کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو اتحادیوں سے ملاقات کا ٹاسک دے دیا۔ الیکشن 2024 میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا، قومی اسمبلی کی 96 سیٹوں پر کامیاب۔ نون لیگ 70 سیٹوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت، پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر، 53 سیٹیں جیت لیں۔ MQM بھی 15 سیٹیں لے اڑی، IPP 3، JUI اور قاف لیگ 2 سیٹیں نکالنے میں کامیاب۔ 265 میں سے 244 نشستوں کا رزلٹ آ گیا، 21 حلقوں کی نتائج باقی۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابی دنگل میں کانٹے کا مقابلہ، نون لیگ 133 اور آزاد امیدوار 128 سیٹوں پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 82 نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی۔ MQM کو 24 اور آزاد امیدواروں کو 14 سیٹیں ملیں۔ GDA 2، جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 86 حلقوں میں آزاد امیدوار کامیاب ٹھہرے۔ JUI 7 اور نون لیگ 5 سیٹیں نکال پائیں۔ بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 9، نون لیگ 8، آزاد امیدوار 6 سیٹوں پر کامیاب۔ بلوچستان اسمبلی کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ عام انتخابات میں بڑے سیاسی بت پاش ہو گئے۔ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے ہار گئے۔ ملتان سے 93، لودھرا سے 46,000 کا فرق سامنے آیا۔ رانا ثناء اللہ، عابد شیر علی، جاوید لطیف بھی ہار گئے۔ رانا مشہود اور شیخ روہیل اصغر مکمل طور پر آؤٹ۔ سابق وزیر دفاع اپنی سیٹ کا دفاع نہ کر سکے۔ پرویز خٹک کو بائی حلقے سے بدترین شکست۔ NH سے شیخ رشید بھی ہار گئے۔ NH 44 سے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈاپور نے ہرا دیا۔ NH سے سراج الحق بھی ہار گئے۔ ML ولی خان، آفتاب خان شیرپا اور غوث علی شاہ شکست کھا گئے۔ ادھر چودھری پرویز الہی اور قیصرہ الہی جیت نہ پائے۔ ملتان سے مہربانو قریشی سیٹ نہ نکال سکی۔ سابق وزیر راجہ بشارت اور ایاز امیر ہارنے والوں میں شامل۔ NA 82 میں ندیم افضل چند مختار احمد سے ہار گئے۔ تخت لاہور کا مارکہ مسلم لیگ نون کے نام۔ NA 130 سے نواز شریف نے دنگل جیت لیا۔ شہباز شریف نے 123 سے میدان مار لیا۔ 119 سے مریم نواز ایوان کا حصہ بن گئی۔ 118 سے حمزہ شہباز نے الیکشن جیتا۔ NA 120 سے ایاز صادق کامیاب ہو گئے۔ 124 سے رانا مبشر اقبال، 126 سے سیف الملک کھوکھر فاتح۔ NA 127 میں بھی شیر کی دھاڑ، عطا اللہ تارڑ نے بلاول بھٹو کو شکست دے دی۔ نون لیگ کے اتحاد سے 117 میں عبدالعلیم خان کامیاب۔
کامیاب NA 128 سے آن چودھری کو کامیابی مل گئی۔ پیپلز پارٹی کا نواز شریف کی دعوت کا خیر مقدم۔ مولا بخش شانڈیو کہتے ہیں پاکستان کی خاطر سیاسی اختلاف حل ہو سکتا ہے۔ شکر ہے میاں صاحب کو احساس ہو گیا، حالات ٹھیک کرنا ایک جماعت کا کام نہیں، بات کرنی ہے تو شہباز شریف کو بلاول بھٹو سے کرنی چاہیے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ نواز شریف نے تقریر میں جلدی کی، بطور وزیر اعظم بات کی تو ساتھ نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی۔ آئین 72 گھنٹے دیتا ہے، جو ہمیں جوائن کریں گے انڈیپینڈنٹس وہ تو یعنی کہ پھر اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اوپر وہ تمام پابندیاں جو پولیٹیکل پارٹی کے ممبر میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے۔ جہاں تک ان کو ملا کے حکومت بنانے کا تعلق ہے وہ تو آپ کا حصہ بن جائیں گے، جو باقی رہ جائیں گے انڈیپینڈنٹس وہ اس کا پھر بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ پھر ہماری بات ہوگی۔ جیتنے والے آزاد امیدوار 72 گھنٹے میں نون لیگ کی حمایت کریں گے، اسحاق ڈار کا دعویٰ۔ کہا بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں نے ہم سے رابطہ کیا، وفاق اور پنجاب میں آزاد امیدواروں کے لیے نون لیگ کے دروازے کھلے ہیں۔ نون لیگ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA 128 کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا۔ جسٹس باقر نجفی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ آن چودھری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس، 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب۔ حلقے میں آن چودھری نے سلمان اکرم راجہ کو شکست دی تھی۔ کراچی میں MKM کی بڑی کامیابی، NA 248 میں خالد مقبول صدیقی کامیاب، 244 سے فاروق ستار، 247 سے خواجہ اظہار جیت گئے، 249 سے احمد سلیم صدیقی فاتح، NA 242 سے مصطفیٰ کمال کامیاب، NA 241 سے خرم شیر زمان کامیاب۔ کراچی کے بغیر کوئی حکومت مکمل نہیں، رکاوٹوں کے باوجود ہم نے کراچی اور حیدرآباد واپس لیا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم 3 سطری مطالبہ لے کر کسی بھی حکومت میں شامل ہوں گے۔ MKM کی آزاد امیدواروں کو شمولیت کی دعوت، اتوار کو یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان۔ فاروق ستار نے کہا ہم نے گولی کا جواب مینڈیٹ سے دیا، جیت کر شہداء کے خون کا بدلہ لیا۔ میئر کراچی اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیں ورنہ خود فیصلہ کریں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے ہمارے پاس بھی یہ آخری موقع ہے، جیت تو گئے ہیں لیکن ہم کو کامیاب بھی ہونا ہے۔ الیکشن کے رزلٹ جیسے بھی ہوں ہم نے ایکسیپٹ کیے، لیکن میں پھر کہوں گی کہ ہم نے بہت سارے رزلٹس کو ویلکم کیا ہے، اور جہاں جو جلدی آئے ہیں بر وقت آئے ہیں۔ چیئرمین بلاول نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں رزلٹس کو جیسے آتے جا رہے ہیں، لیکن گزارش ہے کہ تاخیر نہ ہو۔ اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ صبح اور رات میں اور آج کے دن میں کیسے اتنے چینجز ہوئے۔ بہت سارے رزلٹس جو آ گئے ٹائم پہ وہ آ گئے، ان کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کیا۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج پر سوال اٹھا دیے۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان کا لاہور میں نتائج تبدیل کرنے کا الزام، کہا NA 127 میں نتیجہ اچانک تبدیل ہوا، بلاول بھٹو کے ووٹ غائب کر دیے گئے، بند کمروں میں سب کچھ چھپا۔ جماعت اسلامی نے بھی نتائج مسترد کر دیے، ملک بھر میں احتجاج اور دھرنوں کا اعلان۔ حافظ نعیم کہتے ہیں الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، الیکشن کمیشن تماشا بند کرے۔ فارم 4546 ملنے کے بعد بند نمبر تبدیل کیے گئے۔ لطیف کھوسا کا بھی الیکشن نتائج پر تحفظات کا اظہار۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا عوام نے بلند آواز میں فیصلہ سنا دیا، مینڈیٹ میں ہیرا پھیری سے عدم استحکام اور افراتفری پھیلے گی۔ نتائج تبدیل نہیں کیے، جسے قوم نے ووٹ دیا وہی سامنے آئے گا۔ آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے۔ نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز کی نیوز کانفرنس بولے الیکشن سے قبل دہشت گردی کے باعث 28 شہادتیں ہوئیں، رپورٹس تھیں موبائل فونز کے ذریعے دھماکے ہو سکتے ہیں، قوم کو سیکیورٹی اداروں پر فخر ہونا چاہیے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سرنگی نے کہا موبائل فون سروس بند تھی، انٹرنیٹ نہیں،
قیاس آرائیوں کے باوجود الیکشن کرانے کے فیصلے پر قائم رہے۔ امریکہ پاکستانی انتخابات کے دوران فون اور انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انتخابات میں مبینہ مداخلت اور دھوکہ دہی کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہیں۔ دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ ہم بر وقت مکمل نتائج کے منتظر ہیں۔ امریکہ اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے افسوس تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستانی حکام بنیادی انسانی حقوق اظہار رائے کی آزادی برقرار رکھیں۔ اصلاحات کے مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے۔ پنجاب میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سیٹیں نکالنے میں کامیاب۔ NA 122 سے لطیف کھوسا الیکشن جیت گئے۔ 129 سے میاں اظہر کا جادو چل گیا۔ NA 143 سے رائے حسن نواز کامیاب۔ 149 سے عامر ڈوگر فتح یاب۔ 150 ملتان سے زین قریشی نے میدان مار لیا۔ NA 156 سے عائشہ نذیر جٹ کامیاب ہوئیں۔ NA 115 سے خرم شہزاد ورک فاتح۔ NA 144 سے رضا حیات ہراج جیت گئے۔ جمشید دستی، سمیع اللہ چودھری، اورنگزیب کچی بھی سیٹیں نکالنے میں کامیاب۔ خیبر پختونخوا کا انتخابی دنگل بھی آزاد پہلوانوں نے جیت لیا۔ NA 10 سے بیرسٹر گوہر نے فتح حاصل کی۔ مخالف امیدوار کو 80,000 کے مارجن سے شکست دی۔ اسد کیسر، شاندانہ گلزار، علی محمد خان اپنے حلقوں میں فاتح ٹھہرے۔ NA 18 سے عمر ایوب کامیاب۔ NA 20 سے شہرام خان ترقی کو کامیابی مل گئی۔ NA 44 سے علی امین گنڈا پور بڑی لیڈ سے کامیاب۔ سندھ کے بیشتر حلقوں میں تیر نے مخالفین کا شکار کر لیا۔ NA 194 سے بلاول بھٹو کامیاب ہو گئے۔ NA 207 سے آصف زرداری جیت گئے۔ 201 سے خورشید شاہ، 202 سے نفیسہ شاہ بھی کامیاب۔ 209 سانگھر سے شازیہ مری نے میدان مارا۔ NA 216 سے مخدوم جمیل الزمان فاتح قرار۔ ملتان سے یوسف رضا گیلانی اور دونوں صاحبزادے فاتح، علی موسیٰ گیلانی اور عبدالقادر گیلانی جیت گئے۔ ادھر چودھری سالک اور اختر مینگل نے بھی میدان مار لیا۔ لاکھوں کے ووٹ کس کے؟ عوام کا بڑے امیدواروں پر بڑا اعتماد۔ NA 89 میں آزاد امیدوار جمال احسن خان سب سے زیادہ 2,17,000 سے زائد ووٹ لینے میں کامیاب۔ ہری پور سے عمر ایوب نے 1,92,000 سے زائد ووٹ لیے۔ لاہور میں اون چودھری نے سب سے زیادہ 1,72,576 ووٹ لیے۔ کہیں دھاندلی کے الزامات تو کہیں کھلے دل سے شکست تسلیم۔ NA 122 سے نون لیگ کے خواجہ سعد رفیق نے شکست تسلیم کر لی۔ مخالف امیدوار سردار لطیف کھوسا کو مبارکباد، کہا عوامی فیصلے پر خوش دلی سے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہ آنے والی پارلیمان کو متحد ہو کر قومی بحرانوں پر قابو پانے کی توفیق اور تقویت دے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں ANP کے امیر حیدر ہوتی نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ پارٹی کی سینئر نائب صدارت سے مستعفی ہو گئے، کہا شکست کی ذمہ داری کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 70 سیالکوٹ میں فردوسہ شیکوان نے پولیس افسر کو دوران ڈیوٹی تھپڑ دے مارا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ASI امجد علی کی متعیت میں فردوسہ شیکوان سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR میں دھمکی، کار سرکار میں مداخلت، زدوکوب کرنے کی دفعات شامل۔ متاثرہ ASI کا کہنا ہے موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے واقعے کی فوری اطلاع نہیں دے سکا۔ KP کے علاقے شانگلہ میں انتخابی نتائج کے خلاف عوام کا احتجاج۔ مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، ایک شخص جامہ حق، متعدد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین کا پتھراؤ، سرکاری گاڑی نظر آتش، پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ ادھر گجرانوالہ میں NA 80 RO آفس میدان جنگ بن گیا۔ لیگی اور آزاد امیدواروں کے حامیوں میں تصادم، ہاتھا پائی، ایک دوسرے پر اینٹوں کے وار، متعدد زخمی۔ حیدرآباد میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں تصادم، مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، 2 افراد زخمی، 2 گرفتار۔